ایک مرتبہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کے باشندوں کو ایک مکتوب روانہ کیا اور حمص کے فقراء اور محتاجوں کی فہرست طلب کی تاکہ انہیں عطیات بھیجے جا سکے۔ جب وہ مطلوبہ فہرست امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو اس میں سب سے پہلا نام حمص کے نگراں یعنی حاکم حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم تو انہیں مناسب مقدار میں وظیفہ دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ محتاج و مسکین کیوں ہے؟ آپ کے استفسار پر بتایا گیا کہ جو کچھ آپ یہاں سے روانہ کرتے ہیں وہ اسے اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ پھر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص سے آنے والوں سے ان کے رویہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے مگر ہمیں ان کی 4 عادتوں پر اعتراض ہے۔ پہلی عادت اس کی یہ ہے وہ ہمارے پاس دن چڑھنے کے بعد آتے ہیں، اور دوسری عادت یہ ہے رات کے وقت ملاقات نہیں فرماتے ہیں، اور تیسری عادت یہ ہے مہینے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملتے، اور چوتھی عادت یہ ہے کبھی کبھی ان پر بے ہوشی کا طویل دورہ پڑتا ہے۔ جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے پہلے حمص کی شکایت کے بارے میں وضاحت چاہی۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور وضاحت عرض کی، پہلا یہ کہا کہ گھر سے چاشت کے وقت نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا کوئی خادم نہیں جبکہ میری بیوی بیمار ہے، لہذا نماز فجر کے وقت دن چڑھنے تک گھریلو کام کاج میں خود کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہا کہ رات کے وقت میں لوگوں سے اس لیے ملاقات نہیں کرتا کہ دن بھر میں لوگوں کی خدمت سر انجام دیتا ہوں، اور رات کا وقت اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ تیسرے یہ وضاحت عرض کی سارے مہینے میں ایک دن گھر سے اس لیے باہر نہیں نکلتا کہ میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ہے جسے میں اس دن دھوتا ہوں اور خشک ہونے پر پہن لیتا ہوں، لہٰذا میں اس دن لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اور چوتھا یہ وضاحت عرض کی بے ہوشی کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے شہید کیے گئے، میں اس وقت حالات کفر میں تھا، مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو دل پر چوٹ لگتی ہے اور سینے سے ایک بھوک سی اٹھتی ہے کہ کاش میں اس وقت اسلام لا چکا ہوتا، ان کے دفاع کی کوشش کرتا۔ یا امیر المومنین مجھے جب بھی ان کی یاد آتی ہے تو مجھ پر رنج و علم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے اور میرے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ یہ گفتگو سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس شدت سے روئے، آپ کی ہچکی بند گئی۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جانے کے بعد جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شدید گریہ طاری ہو جاتا اور آپ ان کے لیے دعا رحمت و مغفرت کیا کرتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جمع کیا اور انہیں کہا اپنی اپنی آرزو بیان کیجئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری آرزو یہ ہے میرے پاس ایک لشکر ہو جسے لے کر میں دشمنان اسلام سے جہاد کروں۔ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرا آرزو یہ ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جسے میں راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری آرزو یہ ہے کہ میرے پاس سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی نگراں ہو جسے میں مسلمانوں کے امور کا والی بنا دوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ اتنا روئے کہ بات کرنا مشکل ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یہی دعا نکل رہی تھی اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
الحمدللہ عز و جل آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کا کردار کتنا عزیز اور لائق تقلید ہوا کرتا تھا۔ بالخصوص اہل حمص کے دوسرے اعتراض کے جواب میں حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں ہمارے لیے کس قدر سبق پوشیدہ ہے، اور آپ اپنے بعد میں آنے والے نگرانوں کے لیے رعایا کی خدمت کے ساتھ ساتھ انفرادی عبادت کی کیسی مدنی سوچ پیدا کر رہے ہیں، اور اس عبادت میں اخلاص ایسا کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی زحمت گوارا کریں تو انفرادی عبادت کا جذبہ شاید سویا ہوا نظر آئے، اور بالفرض اگر انفرادی عبادت کی ترغیب بنی ہوئی ہو تو بھی اخلاص تلاش بسیار کے باوجود نہ ملے۔ صد کروڑ رونے کا مقام ہے کہ آج ہماری عبادتیں دکھاوے کی نظر ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کی درمیان تو خوب عزازی کے پیکر حسن اخلاق کے مظہر اور سنتوں کے عامل بن کر رہتے ہیں، لیکن جو ہی تنہائی میسر آتی ہے تو یہ عزازی کا پیکر حسن اخلاق کا مظہر اور سنتوں کا عامل ہونے کی صفت نہ جانے کون سی اندھیری گار میں چھپ جاتی ہے کہ ڈھونڈے نہیں ملتی۔ غور کیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ عزازی حسن اخلاق اور سنت پر عمل کی دلکش مناظر صرف اور صرف لوگوں کے لیے تھے؟ کہیں ہم بھی تو نہ ان میں شامل نہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نیکی کی دعوت خوب دھومیں مچائیں؟ اسلامی بھائیوں کے درمیان کھانا کھاتے وقت خوب عمل کریں، پردے میں پردہ کریں، لیکن جب گھر پر تنہا کھانا کھائیں تو نہ سنتوں پر عمل یاد رہے اور نہ ہی پردے میں پردہ کر کے بیٹھنا نصیب ہو۔ جب لوگوں کے درمیان ہو تو مغرب کے بعد نوافل کی خوب کثرت کریں، مگر تنہائی میں فرض کے بعد والی 2 سنت بھی مشکل سے ادا ہو۔ لوگوں کے درمیان سنجیدگی کا خوب مظاہرہ کریں، لیکن جب گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں مسخرے پن کے عادی نظر آئیں۔ لوگوں کے درمیان خوب مسکرا کر باتیں کریں اور ذمہ داران کی خوب اطاعت کریں، لیکن جب ماں باپ کوئی کام کہے تو صاف انکار کر دیں اور ان کا دل دکھائیں۔ ہمارے یہ طرز عمل کہیں ہمیں آخرت میں ذلیل و رسوا نہ کر دے، جیسا کہ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ جب وہ لوگ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبوؤں کو سونگھ لیں گے اور اس کے محلات اور جنتیوں کے لیے تیار کر دو نعمتوں کو دیکھ لیں گے تو ندا آئے گی، ان کو جنت سے ہٹا دو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہاں سے اتنی حسرت لوٹیں گے کہ پہلے ایسی حسرت سے کوئی نہیں لوٹا تھا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، اگر تو ہمیں جنت دکھانے اور اپنے ثواب دکھانے اور اپنے دوستوں کے لیے تیار کر دو نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی دوزخ میں داخل کر دیتا تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے تمہارے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا، جب تم خلوت میں ہوتے تھے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تو انتہائی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ملتے تھے، تم لوگوں کو اس کے خلاف دکھاتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے خیال تھا، تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم نے لوگوں کی خاطر برے کام ترک کیے اور میرے خاطر نہیں کیے۔ آج میں تم کو ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب چکھاؤں گا۔